بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 شعبان کی رات کو آج کل وہ کچھ ہو رہا ہے جو نہ ہمارے نبی نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، اور نہ ہی تابعین نے کیا۔ عجیب و غریب عبادات، عجیب و غریب اعمال گھڑ لیے ہیں اپنی طرف سے، اور مسجدیں بھری ہوتی ہیں، روشنیاں لگی ہوتی ہیں اور آتش بازی ہو رہی ہوتی ہے۔ میرے نبی نے اس رات کی فضیلت بتائی، عمل کوئی نہیں کرتا۔ جیسے کوئی صلاۃ التسبیح کی جماعت کروا رہے ہوتے ہیں، کوئی اجتماعی تہجد پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو کوئی دیگیں چڑھا رہے ہیں، کوئی آتش بازی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں اتنا غلوب ہو گیا ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور کچھ علماء نے اس کے رد میں اتنا انکار کیا ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بیچ کا راستہ اختیار کریں، میانہ روی۔ قرآن پاک میں بھی درمیانی راستے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اینڈ ماڈریشن از دا کی آف سکسیس۔ اس رات کی فضیلت میں جتنی احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن اتنی کثرت سے ہیں کہ وہ سب مل کر جمع ہو کر پاورفل بن جاتی ہیں۔ احادیث کی کثرت سے روایات اور امت کا عمل، کہ امت کا بہت بڑا طبقہ صدیوں سے اس رات کا اہتمام کر رہا ہے۔ پہلے دن میں روزہ رکھنا اور رات کو نوافل پڑھ لینا، یہ تھا شعبان کی 15ویں رات کا عمل۔ لیکن اب جو یہ آتش بازی، لائٹنگ، پٹاخے شروع ہوئے ہیں، ان کا تو وجود ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں سب کی بخشش فرماتے ہیں سوائے 5 لوگوں کے۔ نمبر 1 مشرک، نمبر 2 مشاہن یعنی دل میں بغض یا کینہ رکھنے والے، نمبر 3 اپنی چادر ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، تکبر کی وجہ سے، سستی یا کاہلی کی وجہ سے نہیں، نمبر 4 ماں باپ کا نافرمان، اینڈ نمبر 5 مسلسل شراب پینے والا، شراب کا عادی۔ ان کو مؤخر کر دیا جاتا ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے نہیں، بلکہ ابھی فی الحال ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ دن کا روزہ اور رات کا قیام یعنی نوافل، تسبیح، تلاوت قرآن پاک، اللہ کا ذکر، یہ ہے شب برات کی حقیقت۔ اس سے آگے کچھ نہیں، سب بدعات ہیں، من گھڑت چیزیں ہیں۔ یہ بم، پٹاخے، حلوہ، کھیر گھر میں پڑھ لیں، مسجد میں پڑھ لیں۔ نفل عبادت گھر میں ہی افضل ہوتی ہے۔ نبی سنت ہمیشہ گھر سے پڑھ کر آتے تھے، تہجد ہمیشہ گھر میں ہی پڑھتے تھے، تو ہمارے نبی کا تو یہی طریقہ ہے، یہی سنت ہے، سوائے اعتکاف کے۔ اعتدال اللہ کو ہر چیز میں پسند ہے۔ اب لوگوں میں انتہا پسندی آ گئی ہے، ساری ساری رات عبادت کرتے ہیں، سارا سال روزے رکھتے ہیں۔ عیسائیوں کی طرح ترک دنیا بھی نہ کرو، یہودیوں کی طرح دنیا کے پیچھے بھی نہ پڑ جاؤ، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کرو۔ رزق بھی کماؤ اور عبادت بھی کرو۔ رزق حلال عین عبادت ہے۔ گھر والوں کو بھی ٹائم دو، نہ صرف ماں باپ، بیوی بچوں کا بھی خیال رکھو، بلکہ اپنا بھی خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ کہا گیا کہ انسان پر اس کے جسم کا بھی حق ہے، اپنے آپ پر بھی ظلم کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلو، اور اگر دیکھا جائے تو یہی سب سے مشکل کام ہے۔ دنیا چھوڑ دینا یہ تو بہت آسان ہے، بیلنس کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ ہے ہمارا دین۔
ہمارے مذہب کی اصل، ہمیں اپنے کنسیپٹس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ بخاری شریف میں ہے، 3 صحابہ آپ کے گھر آئے اور پوچھا کہ اللہ کے نبی رات کیسے گزارتے ہیں؟ تو گھر والوں نے بتایا، سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں۔ تو وہ تینوں آپس میں کہنے لگے، وہ تو نبی ہیں، سوئیں بھی کھائیں بھی تو ان کے لیے تو کوئی بات نہیں، لیکن ہمیں تو کچھ کرنا چاہیے۔ ایک نے کہا، میں ساری زندگی روزے رکھوں گا۔ دوسرے نے کہا، میں ساری عمر سوؤں گا نہیں۔ تیسرے نے کہا، میں شادی نہیں کروں گا۔ نبی کو پتہ چلا تو تینوں کو بلایا کہ تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو، میں تم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں۔ میں سوتا بھی ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں چھوڑ بھی دیتا ہوں، میری بیویاں بھی ہیں، میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، دین میں غلوب سے بچو۔ پہلی امتوں کو ہلاک کر دیا دین میں غلوب نے۔ غلوب یعنی انتہا پسندی، ایکسٹریمنس۔ اعتدال اللہ کو بہت پسند ہے، دین اور دنیا دونوں میں۔ آپ شب برات ضرور منائیں، لیکن اعتدال کے ساتھ۔ حد سے آگے بڑھ جانا عبادت میں بھی، یہ ہمارا دین نہیں ہے، یہ رہبانیت ہے۔ ہم عبادت کیوں کرتے ہیں؟ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے، اور دنیا اور آخرت میں سرخ روئی صحیح سے دین کو فالو کرنے سے ہی مل سکتی ہے۔ جزاک اللہ۔